نہ پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جیلا ہے، یہ تن بدن تو چلنی ہے اور روح پر بھی چالے ہیں۔ نہ پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جیلا ہے، یہ تن بدن تو چلنی ہے اور روح پر بھی چالے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم پریزاد کے بارے میں ویڈیو بنانے والے ہیں اور اس کے اندر آپ کو کیا سکسیس ملی ہے اس ڈرامے سے اور کیوں یہ اتنا زیادہ مشہور ہوا ہے اور آپ کے بزنس کے لیے یہ کیسے کارآمد ہو سکتا ہے اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو یہ کس طریقے سے ہیلپ کر سکتا ہے اور لائف کے ہر حصے کے اندر آپ کی یہ مدد کیسے کرے گا۔ تو شروع کے اندر جیسے میں نے شعر پڑھا، اس شعر کو ایک دفعہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے اندر، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو پریزاد ڈرامے سے ایک بہت ہی بڑی چیز سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ایک بدصورت اور کالے مرد کو اگر خوبصورت لڑکی کے دل کے اوپر راج کرنا ہے تو اس کو دنیا کا بڑا آدمی بننا پڑے گا اور اس کو یہ دنیا کی دولت سمیٹنی ہوگی، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ امیر ہو جاتے ہیں، دولت سمیٹ لیتے ہیں تو آپ کے بہت سارے عیب چھپ جاتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں لوگ کہ مرد چاہے لنگڑا ہو لیکن اگر اس کے پاس دولت کے ڈھیر لگا ہوا ہو تو وہ اس دنیا کا سب سے سکسیسفل انسان ہوگا۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ دولت سمیٹ لو اس دنیا فانی سے، اور پریزاد بھی ہمیں اس کا سبق ملتا ہے۔ اچھا، ایک بہت ہی زیادہ مشہور ڈائلاگ اس ڈرامے کا جو بہت ہی زیادہ مشہور ہوا ہے اور جس کی وجہ سے پریزاد بھی امیر بن پائے ہیں، تو شروع کے قصوں کے اندر وہ ہمیں ملتا ہے کہ اس میں پریزاد کہتا ہے کہ ہم جیسے انسان کے جیب سے 100 روپے کا بندہ نوٹ بھی نکل جائے نا تو بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس ڈرامے کی مادھوری جو ہے کہتی ہے، سنو لڑکے، یہ جو چہرے، صورت اور شخصیت ہے نا، یہ لوور مڈل کلاس فیملی کے مسئلے ہیں۔ مرد کی صورت، اس کی شخصیت، اس کا وقار، سب اس کے پیسے سے ہوتا ہے۔ جاؤ اس بے رحم دنیا میں اور جی لو اپنی زندگی، اور یہ جو تمہارے عیب ہیں نا، یہ اس کو اپنا اسٹائل بناؤ۔ جب آپ ایک دفعہ پیسے کما لو گے تو یہ دنیا کو اسٹائل لگنا شروع ہو جائے گے، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کام جو ایک فیمس شخصیت کرتا ہے یا جس کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں، وہ کام اگر وہ کرے گا تو اس سے وہ بہت زیادہ وائرل ہو جاتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ فیم اس کو مل جاتی ہے، لیکن وہی کام اگر ایک غریب شخص کرتا ہے تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو یہ بہت ہی بڑا سبق ہمیں جو ہے وہ اس پریزاد ڈرامے سے ملتا ہے۔ تو کمپلیٹ ڈیٹیل کے اوپر جانے سے پہلے کہ آپ کو کیا سکسیس ملی ہے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا اس پورے ڈرامے کے اندر، ایک کمپلیٹ شارٹ اسٹوری آخر کے منٹس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلے اگر آپ یہ ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ پوری اسٹوری میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے پریزاد ڈرامہ شروع ہوتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کی اینڈنگ بنائی گئی ہے کیونکہ پریزاد ڈرامہ جو ہے وہ اب اینڈ پہ پہنچ گیا ہے اور اس کی لاسٹ ایپیسوڈ بھی جو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہے۔ تو ابھی بھی اگر آپ نے نہیں دیکھا اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی میں شارٹ اسٹوری آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ اس کے بعد آپ کے لیے لائف لیسن بھی جو ہے وہ شروع کے اندر تو میں نے 2-3 آپ کو بتا دیے، اس طریقے سے 2-3 جو ہے وہ بہت ہی زبردست لائف لیسن جو ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو پریزاد کا ڈرامہ کچھ ایسے شروع ہوتا ہے کہ ایک غریب فیملی ہوتی ہے اور خوبصورت میاں بیوی ہوتے ہیں اور ان کا آخری بچہ جنم لیتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بہت ہی کالا ہوتا ہے اور بدصورت ہوتا ہے وہ بچہ۔ تو اس کی کیونکہ ماں کے لیے تو وہ لاڈلا ہے، چاہے خوبصورت ہو بدصورت ہو، اس لیے جو ہے وہ ماں کو پاؤں کو جنت کا درجہ دیا گیا ہے اور وہ اس کا نام پریزاد رکھ دیتی ہے۔
پریزاد ایک پرشین زبان کا لفظ ہے اور یہ نام زیادہ تر لڑکیوں کے لیے رکھا جاتا ہے. اس ڈرامے کے اندر پریزاد کا نام جو ہے وہ لڑکی کے لیے رکھا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے بورن آف دا. ایک خوبصورت چیز جو ہے وہ قدرتی چیز جو ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ہم پریزاد کہتے ہیں. تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ بدصورت ہے لیکن اس کا نام اس کی ماں نے پریزاد رکھ دیا ہے, تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگ اس کی بات کرتے ہیں. تو دنیا کے اندر لوگوں کو تو کام ہے کہنا, لوگ تو کہتے رہیں گے. آپ نے لوگوں کی باتیں نہیں سننی, آگے بڑھنا ہے اور اپنے کام کرتے جانا ہے. اسی طریقے سے پریزاد ڈرامے کے اندر بھی کچھ اسی طریقے سے ہوا کہ پریزاد نے اپنی اسٹڈی کو جاری رکھا اور اردو میں اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اور اس نے اپنا انٹرسٹ جان لیا تھا اور اسی طریقے سے اس کے کچھ خواہشات تھے, جیسے کہ یہ بچپن کے اندر پیانو لینا چاہتا تھا. اور جیسے ہر فیملی کے بچوں کی جو ہے وہ کچھ ایک خواہش ہوتی ہے جو بہت ہی مشکل سے پوری ہوتی ہے, کیونکہ مڈل کلاس فیملی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ پیسے نکالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں ایسے خواہشات کے لیے. تو پریزاد کا بھی ایک بچپن کی ایک خواہش تھی کہ پیانو خریدیں, لیکن وہ اس کی خواہش آگے جا کے پوری ہوتی ہے, بچپن کے اندر پوری نہیں ہوتی. خیر بڑا ہوتا ہے اور اردو کے بارے میں جو ہے وہ بہت ہی زبردست نالج ہوتی ہے اس کے پاس اور اردو کا جو ہے وہ یہ ٹیچر ہوتا ہے. اچھا, ایک بہت ہی بری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ پریزاد کے اندر انہوں نے دکھائی ہے وہ یہ کہ ٹیچر کے رتبے کو پامال کیا گیا ہے. اس میں مینس پریزاد اردو کا ٹیچر ہوتا ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ اس کو اسٹوڈنٹ سے پیار ہو جاتا ہے اور اس اسٹوڈنٹس کے پہلے سے ہی کسی کے ساتھ عشق کا چکر ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اس کا عشق کا چکر ہوتا ہے پریزاد کی بہن بھی اس کو بہت ہی زیادہ پسند کرتی ہے. تو کچھ معاملات یہ ایسے ہوتے ہیں اور ٹیچر کے شروع کے ایپیسوڈ کے اندر ان کی ٹیچرز کی عزت کو تھوڑا سا پامال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ غلط ہے ڈرامے کے اندر اس طرح کے کریکٹر دکھانا. اس کے بعد یہ اسکالرشپ ان سے ملتی ہے کیونکہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے پڑھنے میں, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اسے اسکالرشپ ملتی ہے اور یونیورسٹی کی طرف سے یہ اس کو آفر مل جاتی ہے. اور جب شروع میں اس کے پاس کوئی دولت کوئی شہرت نہیں ہوتی تو کیونکہ اس کے ماں باپ مر جاتے ہیں اور ماں باپ مر جانے کے بعد جو بھائی بہن ہے وہ ایک دوسرے کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کیونکہ بھائی اور بہن کے بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ باپ کی دولت ہوتی ہے اور اس دولت کے پیچھے جو ہے وہ یہ جو بھائی بہن ہیں وہ لگ جاتے ہیں اور آپس کے پیار اور محبت کو چھوڑ دیتے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی بری بات ہے اور ہمیں اس سے جو ہے وہ ایک سبق سیکھنا چاہیے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ شروع کے اندر بہت ہی زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے اور کوئی بھی جو ہے وہ فیملی کے اندر اس کو لائک نہیں کرتا سوائے اس کی ایک چھوٹی بہن کے, کوئی بھی اس کو لائک نہیں کرتا. خیر جیسے یہاں پہ کراچی کے اندر یہ مشہور ہوا ہے کہ یہاں کے لوگ دبئی جاتے ہیں اور دبئی جا کے بہت ہی زیادہ پیسے کما لیتے ہیں اور اپنی زندگی بنا لیتے ہیں. تو پریزاد کے اندر بھی کچھ اسی طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ پریزاد جاتا ہے کراچی, پہلے تو وہ ہنر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہے, اس کی یہ خواہش ہوتی ہے, تو اس کا استاد اس کو کراچی بھیج دیتا ہے اور کراچی میں اس کے استاد کا ایک دوست ہوتا ہے اور وہ اس کو وہاں پہ رہائش دیتا ہے اور اس کو جاب دلاتا ہے. تو اسی وجہ سے میں اپنی ویڈیوز کے اندر کہتا ہوں کہ ریفرنس بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آپ کو اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ریفرنسز کی ضرورت پڑتی ہے. تو کچھ اسی طریقے سے حال ہوتا ہے اور کیونکہ وہ اپنے جو پریزاد ہے سچا ایماندار شخص دکھایا گیا ہے اس ڈرامے کے اندر, تو اسی وجہ سے وہ جو اپنا کام ہے وہ محنت سے کرتا ہے, اسمارٹ ورک سے کرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارڈ ورک کریں اور اسمارٹ ورک کریں اور اپنے کام کی قدر کریں. تو آپ اس
ڈرامے کے اندر جو ہے وہ کچھ اسی طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ پریزاد اپنے کام کی قدر کرتا ہے، جس سے باس کو اس کی پرسنالٹی اچھی لگتی ہے، اور جو باس ہے وہ اپنی بیوی کو تو مار دیتا ہے، لیکن اس کی پرسنالٹی کچھ اس طرح سے دکھائی گئی ہے کہ وہ اس کو نہیں مارتا، اور آخر میں باس اپنے آپ کو مار کے سارے جائیداد اور ہر چیز جو ہے وہ پریزاد کے نام کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی دنیا کے اندر ایک موقع ضرور ملتا ہے، جیسے پریزاد کو ایک موقع ملا اور اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اسی طریقے سے آپ کو بھی جب زندگی کے اندر کوئی موقع ملے تو آپ نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور اس فانی دنیا سے دولت سمیٹ لینی ہے۔ اور ایک چیز میں اور کہتا ہوں کہ جب آپ 100% کما رہے ہوتے ہیں تو اس 100% میں سے ایٹ لیسٹ 5% جو ہے وہ غریبوں کو دیں تاکہ آپ کے پیسوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو پریزاد امیر ہو جاتا ہے، اور اس بیچ کے اندر پریزاد کو 2 جگہ اور عشق ہو جاتا ہے، کیونکہ جو انسان ہے اس کو 4 بیویوں کی اجازت دی گئی ہے، تو پریزاد بھی کچھ اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ ناکام رہتا ہے اپنی صورت اور اپنی شخصیت کی وجہ سے، ہمیشہ وہ ناکام رہتا ہے۔ لیکن جب اس کے پاس دولت آ جاتی ہے تو اس ٹائم پہ جب وہ غریب تھا اور مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا تھا، اس ٹائم پہ جن لوگوں کو وہ پسند کرتا تھا وہ لوگ دوبارہ اس کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں بولتا ہوں پیسے کما لو اور واہ واہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پریزاد اتنا ہی زبردست کریکٹر دکھایا گیا ہے کہ وہ جنہوں نے برے وقت میں ان کا ساتھ نہیں دیا تو پریزاد جو ہے وہ اس کے برعکس بالکل نہیں چلتا، بلکہ ان کی بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مدد کرتا ہے۔ خیر، دولت اور شہرت ہی صرف چیز نہیں ہوتی، سیٹسفیکشن اور آپ کی ہیپینس بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دولت اور شہرت کمانے کے چکر میں اپنی ہیلتھ اور اپنی ہیپینس کا خیال نہیں رکھتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو پریزاد کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ پیسے تو اس کے پاس بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ خوشی جب وہ غریب تھا، جب اس کو مل رہی تھی وہ خوشیاں، وہ اب اس کو نہیں مل پا رہی ہوتی، تو اسی وجہ سے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور ہم نے بھی اس دنیا فانی سے یہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا ہے، اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنا، صرف کیا آنا ہے نہ ہے آپ کی دعائیں، آپ کے پیار اور لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ۔ تو بہت ہی زبردست برتاؤ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ تو پریزاد سمجھتا ہے کہ کوئی بھی اس سے پیار نہیں کرتا، اور کیونکہ اس کے شخصیت اور اس کی صورت جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بہت ہی زیادہ بری ہے۔ اچھا، آخر کے اندر بہت ہی زبردست کانسیپٹ دکھایا گیا جو پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آنا چاہیے، کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ اردو میڈیم اسکولز ہیں، اور اردو میڈیم اسکول کی وجہ سے جب بچہ 9 میٹرک کے اندر اردو میڈیم پڑھتا ہے تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جا کر جو ہے وہ اردو میڈیم نہیں پڑھائی جاتی، جو کہ بہت ہی بڑا ڈرا بیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور گورنمنٹ شوڈ ٹیک ایکشن آن دیٹ۔ اور نصابی تعلیم جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے، جو آخری 2 قسطوں کے اندر اس کو بہت ہی زیادہ کریکٹرائز کیا گیا ہے، کہ جو کہ بہت ہی زبردست بات ہے، اور ہمیں بھی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ یہ تو پلیز آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن کے اندر، اور جب اس ویڈیو کو شیئر کریں تو آپ ہائر ایجوکیشن پہ ایک ریکویسٹ جو ہے وہ ضرور رکھیں، اور میری ویڈیو کے ڈسکرپشن کے جب آپ شیئر کر رہے ہوں گے تو یہ چیز آپ جو ہے وہ لازمی لکھیں، تاکہ ایک نصابی تعلیم جو ہے وہ اس ملک کے اندر آ سکے، اور ہم لوگ کو بھی سب کو جو ہے وہ کامیابی ملے، اور مڈل اور پور اور رچ کے درمیان کا فرق جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ پریزاد کی اینڈنگ بہت ہی پیار اور خلوص سے ہوتی ہے، جو آج اینی ہوتی ہے وہ اس کو آخرکار پہچان لیتی ہے۔ اس کے آنکھوں کا علاج ہوتا ہے، اور آنکھوں کے علاج کے بعد جو ہے وہ آخرکار
پری ذات کو پہچان لیتی ہے تو پری ذات کو ان دا اینڈ اس کا پیار مل ہی جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایک ڈائلاگ کی وجہ سے جو ہے وہ پری ذات کو آخر کار اپنا پیار مل ہی جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اینڈنگ کے اندر کہ پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، دل اگر دو انسان کے مل جاتے ہیں تو وہ آپس میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور دنیا یہاں فتح کر لیتے ہیں۔ آخر کے اندر میں چھوٹے سے شعر آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ تو شکل و صورت انسان کا پہلا تعارف ہوتی ہے اور انسان کا دوسرا تعارف ہے اس کے بول چال، اس کے مزاج۔ تو اپنے دوسرے تعارف کو اتنا زیادہ مکمل کر لو، اتنا زیادہ کامیاب کر لو کہ لوگ آپ کی پہلے تعارف کو بھول جائیں اور آپ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کامیاب ہو سکیں۔ تو جو آپ کے اندر اسکلز ہیں اس کو ابھاریں، کامیاب ہوں اور اس دنیا پانی کو فتح کر کے آگے بڑھیں۔